ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں. بھائی بلیو سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ بس جو انہوں نے لکھ دیا ہے تو آنکھیں بند کر کے ان کو تسلیم کر لیں, تو اس طرح کا بلیو ہمارا نہیں ہے. ہاں اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ بھائی وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے اور امت کی بہبودی اور فلاح کے لیے, یعنی اس کی کامیابی کے لیے انہوں نے بہت اچھے جو ہے نا وہ عمل کیے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی ہر ایک بات اپنی جگہ صحیح ہے, چونکہ انسان تھے, ٹھیک ہے, اور مجتہد تھے. اجتہاد انسان کا کبھی صحیح بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے, تو بعض امور میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, اور خود ان کا اپنا بھی قول ہے امامین کا کہ بھئی ہماری کوئی بات اگر تمہیں قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے تو تم اسے دیوار پر دے مارو, تم نے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے نہ کہ ہماری بات کا. تو اس چیز کا اظہار وہ خود بھی کر کے گئے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت, وہ قابلیت نہیں تھی کہ ہر ایک بات جو وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی بتا رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, بلکہ انہوں نے اپنے علم اور اجتہاد سے امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ گریہ گزاری کی ہے اس کی بہبودی کے لیے, اور جس قدر ممکن ہو سکا ہے انہوں نے اسلام کو نفع پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ ہم مانتے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانتے ہم. ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات قابل رد نہیں ہے, جیسے کہ جو مقلد لوگ ہیں وہ بس اپنے امام کے قول کے آگے آتے ہی جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ بس جو ہمارے امام نے لکھ دیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. حالانکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے شعور کے, اجتہاد کے, علم اور عقل کے یا قرآن اور حدیث کے صحیح خلاف ہے. تو اس وقت جس زمانے میں یہ ہوئے ہیں اس وقت اسلام جو تھا نا وہ اتنی فلاح نہیں پایا تھا, ایسے نہیں پھیلا تھا. وہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور اسی طریقے سے دیگر جو علوم ہیں ان سے اتنے واقف نہیں تھے, اور تمام تر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, اسی طریقے سے آپ کی سنتیں اس وقت تک اس طرح سے مشتہر بھی نہیں ہوئی تھی. یہ کام آہستہ 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 چلا ہے. تو پھر جیسے جیسے ایک علاقہ دوسرے علاقے کو جانتا گیا, ایک شخص دوسرے شخص سے رابطہ کرتا چلا گیا, ایک عالم کا دوسرے عالم سے بس بآسانی جو ہے نا وہ رابطہ ہوتا چلا گیا, ویسے ویسے جو ہے نا وہ علم بھی بڑھتا چلا گیا. تو بعد میں آنے والے بہت سارے علماء نے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے جو فتاوی جات ہیں, ان کا جو علم ہے اس سے اختلاف بھی کیا ہے. خود غالباً میرے خیال سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے امام امام یوسف, امام ابو محمد یا امام محمد کیا نام تھا ان کا, انہوں نے خود مخالفت کر رکھی. ہاں بعض فتاوی میں خود انہوں نے مخالفت کری ہے امام ابو حنیفہ کے, حالانکہ استاد تھے امام ابو حنیفہ ان کے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ سیفی صاحب نے کہا کہ ان کا خود کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ان کے عقیدے کے خلاف ملے تو اسے ترک کر دینا چاہیے. اور وہ چاروں فقیہ تھے, اور ان چاروں کا بھی جو فقہ کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ قرآن و حدیث ہیں, یہ بنیادی ماخذ ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسی قرآن کی آیت یا حدیث مل جاتی ہے جو ان کے قول کے خلاف ہے تو اصول فقہ کے اصول کے مطابق بھی ان کا قول رد کرنے کے قابل ہوگا, چونکہ جو استدلال ہے, اجتہاد ہے, استنباط ہے, یہ تمام فروعی ماخذ ہیں, یہ بنیادی ماخذ نہیں ہے. لہذا بنیادی ماخذ کی روشنی میں ان کی جو بات ہے, ان کا جو قول ہے وہ رد کرنے کے قابل ہوگا.